بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ محمد بن سلیمان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ہمارے پوری 73 سال کی تاریخ میں پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنز انتہائی کم ترین سطح پہ آ گئے تھے۔ یہ پچھلے 2020 سے لے کے اگست 2020 کی 5 تاریخ تھی جب یہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ تاریخ کی پستی کی طرف جانا شروع ہوئے تھے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کشمیر ہے بیسیکلی۔ اور ایک بیان دیا تھا، یاد ہے ناظرین آپ کو، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کو امت مسلمہ کی فکر نہیں ہے، اور آپ صرف اور صرف ٹریڈ کو اور تجارت کے حوالے سے انڈیا کو یہ کہنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ کو امت کی سربراہی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے تھے ناظرین 5 اگست 2020 کو۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ اچانک کیسے ہوا کہ محمد بن سلیمان نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے، اور ٹیلی فون کر کے سب سے پہلے تو انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے جو سعودی عرب نے ایک انیشیٹو لیا ہے، گرین سعودیہ انیشیٹو، جس میں وہ 1 ارب درخت لگانے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا۔ اور دوسرا، انہوں نے عمران خان صاحب کی جو پچھلے دنوں کرونا کا شکار ہو گئے تھے، وہ اور ان کی بیگم جو ہیں وہ ان کو کرونا ہو گیا تھا، اس حوالے سے محمد بن سلیمان نے ان کی خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہی خان صاحب سے کہا کہ آپ نے چونکہ 1 ارب درخت کا جو پروجیکٹ تھا آپ نے وہ کیا ہوا ہے، اور آپ ہماری سپورٹ کریں۔ اور خان صاحب نے بھی کہا کہ ہاں، ہمارے تجربے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے 1 ارب درخت کا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے، اور اب 10 بلین ٹریز کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں آلریڈی، تو ہم آپ کو انشاءاللہ بھرپور مدد فراہم کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ایم بی ایس نے عمران خان صاحب کو جلد از جلد سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور سعودی عرب کا دورہ کریں، اور تاکہ ہم بہت قیمتی اور بہت فائدے کی چیزیں جو ہیں وہ ہم آگے کریں اور اس کے کانٹریکٹس کریں۔ ناظرین، یہ اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا ہے؟ وہی محمد بن سلیمان جو کہ بالکل ہی کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے کسی حکمران کو، اور وہ برملا کہتے تھے کہ میں تو 50-60 سال بادشاہ رہنا ہے میں نے، اور مجھے کوئی ان چیزوں کا فکر نہیں ہے۔ اور اصل میں یہ امت کی سربراہی کا جو ہے یہ ایشو تھا۔ سمٹ ایک ہوا تھا ملیشیا میں، ڈاکٹر مہاتیر محمد صاحب نے ایک سمٹ کال کیا تھا جس میں امت کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں۔ سعودی عرب کو یہ ایشو تھا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ امت کی سربراہی جو ہے وہ میرا ہی حق ہے، کیونکہ حرم پاک، حرمین شریفین جو ہیں ان کے خادم ہم ہیں، اور سعودی عرب میں ہیں یہ مقدس مقامات، تو اس حوالے سے انہوں نے اس امت کی سربراہی کو اپنا شاید حق سمجھ لیا تھا۔ یہاں سے معاملات خراب ہوئے تھے۔ عمران خان نے اس پریشر کی وجہ سے جو ایم بی ایس نے دیا تھا کہ ہم آپ کے جو پاکستانی لوگ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، جو محنت کش ہیں، جو مزدور ہیں، یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی، اور اس لیے عمران خان صاحب پھر اس سمٹ پہ بھی نہیں جا سکے تھے۔ لیکن حالات تبدیل ہوئے ٹرمپ کی وجہ سے۔ بیسیکلی ایم بی ایس جو ہے وہ بالکل بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور ان کی سوچ تھی کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہو سکتا ہے، وہ ہوتا بھی تھا، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن جب سے جو بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے سعودی عرب سے جو ہیں اپنے سارے معاملات خراب کر لیے ہیں، اور انہوں نے یمن جنگ سے بھی علیحدگی کا اختیار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے یمن والوں سے ڈائریکٹ مذاکرات بھی شروع کر دیے، سعودی عرب سے اپنی سیکیورٹیز وغیرہ وہ بھی واپس کر دیں، اور
اس سے اوپر جو انہوں نے کام کیا وہ انہوں نے جمال خشوگی کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے منظر عام پر لے آئے جو CIA نے بنائی تھی اور ٹرمپ نے اس کو ہائڈ کیا ہوا تھا. اس رپورٹ کے آنے کے بعد اب جو بائیڈن انتظامیہ ڈائریکٹ کنگ سلیمان سے بات کرتی ہے. MBS کو بالکل وہ بات نہیں کر رہے. جب MBS نے اپنے آپ کو اتنی زیادہ آئسولیشن میں سمجھا کہ میں یہ 4 سال جو بائیڈن کے جو ہیں ہو سکتا ہے پھر اگلے 4 سال پھر وہ آ جائے, تو میرے لیے اس کے لیے یہ جو تھی آئسولیشن یہ قابل برداشت نہیں تھی. اس کے علاوہ اس کی دوسری وجہ یہ ہوئی ہے خاص کہ چائنا نے ایران کے ساتھ ایک $500 بلین کا ایک کانٹریکٹ کیا ہے. جی ہاں ناظرین, $500 بلین یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. یاد ہے چائنا نے CPEC پہ ہمارے ساتھ صرف $46 بلین کا ایک کانٹریکٹ کیا تھا جس میں سارا CPEC بھی بننا تھا اور یہ سارے پروجیکٹس لگائے تھے, لیکن چائنا نے ایران کے ساتھ $500 بلین کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں اور وہ 25 سال میں یہ رقم وہاں خرچ کرنے جا رہے ہیں. اب وہاں ایران کے ساتھ جب چائنا کے کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں تو وہاں سے آگے یہ 17 ممالک بنتے ہیں جو عرب ممالک ہیں جو جن میں یہ سعودی عرب, بحرین, ترکی تک جو ہے نا. اب ایران کے تھرو یہ پاکستان کے تھرو ایران پہنچے گے یہ چائنیز اور پھر یہ خطہ عرب کو کور کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مین ایک پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ جس میں چائنا نے پورا ایشیا کور کرنا ہے اور یورپ کا بر اعظم کور کرنا ہے اور بر اعظم افریقہ کور کرنا ہے. ناظرین بیسیکلی 7 ارب 80 کروڑ دنیا کی پوری آبادی میں سے 4 کروڑ 56 لاکھ ایشیا کی آبادی ہے, 75 کروڑ جو ہے افریقہ کی ہے اور 75 کروڑ یورپ کی ہے. یعنی کہ آپ نے 7 ارب 80 کروڑ کی آبادی میں سے یہ 3 جو بر اعظم ہیں یہ چائنا کور کر رہا ہے اور اس طرح وہ 6 ارب 50 کروڑ کی آبادی تک اس کا یہ ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے, جس کا ایک روٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے جا رہا ہے ہمارے CPEC سے آ کے افغانستان اور رشیا اور تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, آذربائیجان, ایک تو وہ سارا ایریا یہ ہے ترکی تک یہ جائیں گے. اور دوسرا جو ہے ون بیلٹ ون روڈ کا اس انیشیٹو کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ گوادر سے آگے سامنے ایران کے اوپر پہنچا جائے یا دبئی کی بندرگاہ تک جایا جائے اور وہاں سے آگے پورے یہ عرب کے جتنے کنٹریز ہیں وہاں تک اپنی پروڈکٹس پہنچائی جا سکیں. اب سعودی عرب کے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ تو اس کی دوستی نہیں رہی اور اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے 2030. سعودی عرب کا یہ پروجیکٹ جو ہے نیوم کے نام سے جانا جاتا ہے. اب اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ چائنا نے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. باقاعدہ جو امبیسیڈر ہیں چائنیز سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اس حوالے سے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کی سعودی عرب کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی ساورنٹی, سیکیورٹی اور اس ساری صورتحال میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی امریکہ کو بھی کہا ہے کہ امریکہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ملک کی انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کرے اور ہم اس معاملے میں بالکل ایسا نہیں کریں گے. اور بیسیکلی سعودی عرب کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں. اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب اگر چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کوئی بنا سکتا ہے یا چائنا کے ساتھ جانے کے لیے جو راستہ ہے نا وہ پاکستان سے جاتا ہے اور وہ اسلام آباد سے جاتا ہے, جیسا کیونکہ پاکستان نے چاہنا ہے, جیسا پاکستان چاہے گا اور چین کو جیسا ہی کہے گا, چین کیونکہ ویسا ہی کرنے والا ہے. اب سعودی عرب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے پارٹنرز چینج کرنے ہیں کیونکہ وہ پچھلے 90 سال سے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور امریکہ کی پارٹنرشپ میں وہ اپنا سارا ان کا ٹائم گزرا ہے آل سعود کا. لیکن اب خطے میں چونکہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کو بھانپتے ہوئے MBS بھی شاید اب اس بلاک میں ہمارے والے بلاک میں آنے کے
خواہاں ہیں، لیکن اب انہیں احساس تو ہو گیا ہے. اب اللہ کرے کہ وہ اس پر قائم رہیں. اور ہم کیونکہ عمران خان صاحب تو پہلے بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ایران اور سعودی عرب کی جو انٹرنل آپس کی لڑائی ہے اس کو ختم کرایا جا سکے، اور اس میں ثالثی کا کردار بھی ادا کیا تھا. اور اسی طرح سعودی عرب اور ترکی کے اندر آپس میں جو ایشوز تھے ان کو بھی سالو کرانے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے. لیکن اس وقت چونکہ ٹرمپ کی حکومت تھی، ایم بی ایس کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک پاکستان کا وزیر اعظم جو کل تک ہم سے قرض لیتے تھے، یہ لوگ ان کو اتنی عزت مل جائے، یہ سارے ہمارے معاملات امت کے حل کرنے لگ جائیں گے، تو کل کو امت کی جو کمانڈ ہے وہ تو ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. یہ بیسیکلی ان کا مائنڈ سیٹ تھا، جس کی وجہ سے کوئی 1.5-2 سال ہمارے تعلقات انتہائی کم سطح پر رہے. لیکن اللہ نے کرم کیا، ان کو یہ ریئلائز ہو گیا، ایم بی ایس کو اس نے کال کیے، اور عمران خان صاحب نے سارے معاملے کو پہلے ہی وہ تو اس چیز کو چاہ رہے تھے. اب عمران خان صاحب کو انہوں نے باقاعدہ ایک دورے کی دعوت دے دی ہے. ناظرین، میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، ایک خبر دے رہا ہوں کہ بہت جلد عمران خان صاحب سعودی عرب کا ایک دورہ کریں گے، اور سعودی عرب انشاءاللہ سی پیک میں شامل ہونے جا رہا ہے. یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے. اور سعودی عرب سی پیک میں شامل ہونے جا رہا ہے. اور ایک آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ایسے بھی ہوا تھا کہ جب ہمیں ڈیفالٹ کر رہے تھے، ہمیں بالکل پیسوں کی اتنی ضرورت تھی، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ چکا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو فرق تھا وہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا. ہمیں ان عرب دوستوں نے، برادر ممالک نے ہمیں کچھ لونز دیے ہوئے تھے $3 بلین کے، جو کہ انہوں نے واپس مانگ لیے تھے، اور پھر ہم نے چائنا نے وہ ہمارے ادا کر دیے تھے، جبکہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم اس طرح پاکستان کو پریشرائز کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب یہ سارے معاملات جو انہوں نے پیچھے کیے ہیں، ان کا ایم بی ایس کو احساس ہو گیا ہے، اور اب وہ سی پیک میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے خان صاحب کو دعوت بھی دے دی ہے. خان صاحب نے اس کو فوراً قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امت کا اتحاد قائم ہو. انشاءاللہ اب فیصلے پاکستان کی مرضی سے ہوں گے، جیسا پاکستان چاہے گا ویسا ہی ہوگا. یہ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.